ناموس رسالت کا موضوع انتہائی اہمیت کا حامل ہے کیونکہ حالیہ دنوں میں ایک طرف اس قانون کو ختم کرنے کی سر توڑ کوشش کی جا رہی ہے اور دوسری طرف بنیادی اسلامی تعلیمات ناموس رسالت پر سمجھوتا کرنے کی اجازت نہیں دیتی۔ یہ علامہ ابن عابدین نے اپنی رد المحتار کی چوتھی جلد میں صفحہ نمبر 238 پر موجود ہے، جس کا ترجمہ یہ ہے کہ اس ساری بحث کا حاصل یہ ہوا کہ اب کسی قسم کا شک و شبہ باقی نہیں رہا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان اقدس میں گستاخی کرنے والا کافر ہے اور اس کا قتل جائز ہے، اور یہ چاروں ائمہ اربعہ اس بارے میں متفق ہیں اور ان کے درمیان اس میں کوئی اختلاف نہیں۔ امام بخاری نے اپنی صحیح البخاری کے اندر لکھی ہے، اور یہ صحیح بخاری کی حدیث نمبر 3031 ہے۔ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بار فرمایا کہ کعب ابن اشرف سے نمٹنے کے لیے کون ہوگا، کیونکہ اس نے اللہ اور اس کے رسول کو تکلیف پہنچائی ہے، یعنی سب و شتم کیا ہے، ایذا پہنچائی ہے، برا بھلا کہا ہے۔ اور خود مشہور شارح جو بخاری کے بہت سب سے مشہور ترین شارح ابن حجر، وہ کہتے ہیں کہ انہوں نے اس کی شرح کی کہ کیا تکلیف پہنچائی گئی تھی۔ انہوں نے فرمایا کہ اشعار کہا کرتا تھا، ایسے اشعار کہا کرتا تھا جس میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں تنقیص اور گستاخی تھی۔ تو محمد ابن مسلمہ نے کہا کہ کیا آپ یہ پسند فرمائیں گے کہ میں اسے قتل کر دوں؟ صحابی نے پوچھا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ ہاں محمد، فرمایا کہ ہاں میں چاہوں گا۔ تو محمد فرماتے ہیں کہ میں کعب ابن اشرف کے پاس آیا اور آ کر میں نے اس کو باتوں میں مشغول کرتے ہوئے کہا اس سے کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم پر صدقات کی صورت میں، زکوٰۃ کی صورت میں بہت ساری مالی ذمہ داریاں رکھی ہیں۔ تو کعب ابن اشرف نے کہا کہ اللہ کی قسم یہ تو ابھی تھوڑا ہے، تم اس پیغمبر سے اور بھی مایوس ہوگے وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ۔ تو محمد ابن مسلمہ نے کہا کہ اب ایک بار پھر ہم ایک بار ان کا اتباع اختیار کر چکے ہیں، لہٰذا اب ہم مناسب نہیں سمجھتے کہ اسے چھوڑ دیں، البتہ دیکھتے ہیں کہ اس کی دعوت اور دین کا نتیجہ کیا نکلتا ہے۔ اور کہتے ہیں ایسی باتیں کرتے ہوئے، اس کو باتوں میں مصروف رکھتے ہوئے انہوں نے اس کو قتل کر ڈالا۔ ناموس رسالت ایک مسلمان کی اپنی عزت اور جان و مال سے کہیں زیادہ اہم ہے، کیونکہ اس کا تعلق اس کے باہم ایمان سے ہے۔ لیکن ہمارے معاشرے میں اس بنیادی حقیقت کو بھی الجھا دیا گیا ہے اور ایک عام مسلمان اس موضوع پر واضح رائے دینے سے قاصر نظر آتا ہے اور جاننا چاہتا ہے کہ دراصل حقیقت کیا ہے اور فسانہ کیا ہے۔ یہ لوگ کنفیوژن کا شکار ہیں، بین ہی جیسے کہ یہ جو افغانستان میں امریکہ کی جارحیت ہے، کیا یہ ہماری جنگ ہے یا یہ ان کی جنگ ہے؟ یہ کنفیوژن پیدا کیا نا، اور یہی شیطان کا فعل ہے کہ شیطان جو ہے کنفیوژن پیدا کرتا ہے، وسوسے ڈال دیتا ہے، اور لوگوں کی زبانوں کے اوپر اور قسم کے الفاظ آتے ہیں، ان کے دلوں میں کچھ اور ہوتا ہے لیکن بات کچھ اور کہتے ہیں۔ انبیاء کے سردار حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا۔ آپ خاتم النبیین ہیں۔ اللہ نے آپ کا ذکر بلند فرما دیا۔ آپ ہی وہ ہستی ہیں جن کی تمام دنیا کی مذہبی کتابوں نے شہادت دی، اور آپ کی آمد کی تمام انبیاء نے بشارتیں دیں۔ آپ کی اطاعت اور آپ سے والہانہ عشق نے عربوں کو شتربانی سے نکال کر جہاں بانی کا منصب دیا۔ شمع رسالت کے عاشق اور پروانوں نے صرف اسی جذبے کو تھامے دنیا میں عدل و انصاف اور امن و امان کا پرچم لہرا دیا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے جتنے بھی انبیاء علیہ السلام آئے، ان انبیاء اور پیغمبروں کی امتوں سے اللہ نے براہ راست کلام نہیں فرمایا۔ یہ اس امت کا اعزاز ہے کہ جہاں اللہ تعالیٰ نے جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے براہ راست خطاب فرمایا، اسی طرح اللہ تعالیٰ نے حضور علیہ السلام کے امتیوں کو، حضور علیہ السلام کے کلمہ پڑھنے والوں کو بھی براہ راست اپنی ہم کلامی کا شرف بخشا، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے اور طفیل میں۔ چنانچہ متعدد مقام پر اللہ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو۔ لیکن قرآن کریم کا آپ مطالعہ کریں اور سٹڈی کریں تو سب سے پہلے اللہ تعالیٰ نے یا ایھا الذین آمنوا کے الفاظ سے جو قیامت تک کے مومنین کو خطاب فرمایا، وہ حضور علیہ السلام کے ادب و احترام کے حوالے سے فرمایا۔ قرآن کریم کا پہلا پارہ ہے اور سورہ بقرہ ہے، اور فرمایا جا رہا ہے یا ایھا الذین آمنوا لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا واسمعوا وللکافرین عذاب علیم۔
اس سے پہلے کسی آیت میں یا ایھا الذین آمنوا کے الفاظ نہیں ہیں، یہ پہلا خطاب اللہ نے کیا ہے۔ ناموس رسالت ہی کا جذبہ تھا جب سیدنا صدیق اکبر نے واقع معراج کی تصدیق کی۔ سیدنا فاروق اعظم نے حق و باطل میں امتیاز کر دیا۔ سیدنا عثمان غنی اور سیدنا علی مرتضیٰ نے اپنی اپنی جان قربان کر دی تاکہ لوگ تعلیمات نبوی پر انگلی نہ اٹھا سکیں۔ قرآن شریف میں اللہ کا فرمان ہے، اے لوگو جو ایمان لائے ہو اپنی آواز کو نبی کی آواز سے بلند نہ کرو، اور نبی کے ساتھ اونچی آواز کے ساتھ بات نہ کیا کرو جس طرح کہ تم آپس میں ایک دوسرے سے بات کرتے ہو، کہیں ایسا نہ ہو کہ تمہارے اعمال ایسے غارت کر دیے جائیں کہ تمہیں خبر بھی نہ ہو۔ قرآن تو ہر دور کے لیے ہدایت ہے، اس دور میں بھی ہے۔ آج کے دور میں نبی کی آواز سے آواز کیسے بلند ہو سکتی ہے؟ رسول کی آواز کیا ہے؟ پہلے تو مجھے اس پہ غور کرنا پڑے گا، رسول کی آواز کیا ہے؟ کیا وہ آواز جو معنوی طور پر ہم سنتے ہیں، جو ظاہری طور پر ہم سنتے ہیں، یا وہ آواز جو معنوی طور پر ہمارے قلوب میں موجود ہے؟ رسول کی آواز حدیث ہوتی ہے، رسول کی آواز حدیث ہے۔ تو جو بھی اپنی رائے کو حدیث پر مقدم کرے گا اور کہے گا میری رائے کے مطابق، تو اس نے اپنی آواز کو رسول کی آواز سے بڑھا کر دیا۔ قرآن پاک کے بہت مقامات ہیں میرے بھائی جہاں پر انسان پر لرزہ طاری ہو جاتا ہے۔ میں آپ کو ذمہ داری کے ساتھ اور آج کی تاریخ سے لے کر اپنی موت کی تاریخ تک، جو مجھے نہیں پتا کب آ جائے گی، اگلے لمحے ہے، اگلے سیکنڈ ہے، میں آپ کو یہ ذمہ داری سے کہتا ہوں، اس سے کڑی سخت وعید کی آیت میں نے نہیں پڑھی پورے قرآن میں، کیونکہ اس میں خدا کہہ رہا ہے ان تحبط اعمالکم وانتم لا تشعرون۔ ایک تو ہوتا ہے آپ کو اعمال تباہ ہو گئے، پتہ چل گیا، توبہ تو وہیں ہوگی نا جو پتہ چلے گا۔ سوچے میرے بھائی یہ کون سی منزل ہے جہاں پتہ ہی نہیں چل رہا، توبہ کا بھی موقع نہیں مل رہا، وانتم لا تشعرون، تمہیں پتہ بھی نہیں چلے گا اور تمہارے اعمال تباہ ہو جائیں گے۔ اللہ اکبر۔ صرف رسول کی آواز سے آواز بلند کرنا اتنا بڑا جرم ہے خدا کے نزدیک کہ اعمال ایسے تباہ ہوں گے کہ پتہ بھی نہیں چلے گا۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ ایک اور جگہ ارشاد فرماتے ہیں، اور جو لوگ اللہ اور اس کے رسول کو اذیت دیتے ہیں ان پر اللہ تعالیٰ نے دنیا اور آخرت میں لعنت بھیجی ہے اور ان کے لیے رسوا کن عذاب مہیا کر دیا ہے۔ قرآن مجید میں ہی نہیں بلکہ دیگر مذاہب کی کتابوں میں بھی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ذکر خیر کثرت سے ملتا ہے۔ ننا سومتیو دیوشیو نم نم محمد اچنم بیمائے چنم گرائے چنم تپشانتائے۔ سلام ہو چاند کی جیسی صورت رکھنے والے کو، سلام ہو محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو، سلام ہو شیر کی طاقت رکھنے والے کو، سلام ہو مالک کی طاقت رکھنے والے کو، سلام ہو رحیم طاقت کے رکھنے والے کو۔ بھوشیہ پران پرتی سرگ پرتین کھنڈ 3 ادھیائے 2 شلوک نمبر 12 میں شری ویاس منی کہتے ہیں، آیو نے سورو متا پراپت وانا دیتیہ وردھنا محمد اتی کھیاتہ پشیاچ کرتا تتپرہا۔ یہ بھوشیہ پران کے اندر شری ویاس منی دوسری طرف کہتے ہیں اس جگت گرو کے متعلق کہ ان کا نام کیا ہوگا۔ ان کے متعلق یہ بتایا گیا ہے کہ رحمان کی صفت کے حامل ہوں گے۔ آیو نے سورو متا پراپت وانا دیتیہ وردھنا، اور پھر کیا کہا، نام بتایا گیا محمد اتی کھیاتہ پشاچ کرتا تتپرہا، ان کا نام ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہوگا، اور وہ کیا کریں گے، دشمنوں کی اصلاح کرنے والے ہوں گے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے مشہور، اور شیطان کو بھگانے والے ہوں گے۔ پشاچ کرتا تتپرہا، پشاچ کہتے ہیں شیطان کو، تو شیطان کو بھگانے والے ہوں گے، وہ ماہی البطلان ہیں، وہ حاشر الانسان ہیں، وہی رحمت للعالمین ہیں۔ یہ تمام باتیں جو ہے دھرم گرنتھ میں بتائی گئی ہے۔ عہد نامہ قدیم اور جدید میں حضرت موسیٰ بنی اسرائیل کو خوشخبری دیتے ہوئے خدا کا کلام انہیں سنا رہے ہیں۔